بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرفوعات ہم نے شروع کیے تھے۔ مرفوعات 8 ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ فاعل، آپ نے پڑھ لیا۔ نمبر 2 ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ اب تیسرا ہے مبتدا، اور چوتھا ہے خبر، جو اسم مرفوع ہوتے ہیں ان پر رفع آتا ہے۔ تو مبتدا خبر کی مثال جیسے یہاں لکھا ہے زید عالم، زید عالم ہے، تو آپ دیکھ رہے ہو زید اس کے آخر میں بھی دال کے اوپر رفع ہے، اور عالم اس کے آخر میں بھی میم کے اوپر رفع ہے، تو آپ دیکھ رہے ہو دونوں مرفوع ہے، یعنی دونوں کے اوپر پیش آیا ہے۔ مبتدا و خبر، یاد رکھنا یہ مبتدا اور خبر یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے، یعنی ان میں عامل لفظوں میں نہیں ہوتا۔ مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں۔ ان میں عامل لفظوں میں تو نہیں ہوتا، لیکن عامل معنوی ہوتا ہے۔ عامل کا مطلب ہے عمل کرنے والا۔ یاد رکھنا یہ جو کسی عربی میں آپ دیکھ رہے ہیں کسی اسم کے آخر میں زبر آتا ہے، کسی اسم کے آخر میں زیر آتا ہے، کسی اسم کے آخر میں پیش آتا ہے، تو یہ ویسے نہیں آتا، یہ کسی عامل کی وجہ سے آتا ہے۔ عامل کا مطلب عمل دینے والا، اور معمول جس کو کیا دیا جائے؟ عمل دیا جائے۔ مثال کے طور پر دیکھو میں کہتا ہوں قل اعوذ بربی، بربی، یہ ربی کے آخر میں با کس نے دیا؟ شروع میں با حرف جر ہے۔ حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17، وہ اسم کے آخر میں کیا دیتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں۔ اسی طرح الذی یوسوس فی صدور، فی صدوری، یہ صدوری، یہ را کو زیر کس نے دیا؟ شروع میں جو فی حرف جر ہے، فی صدور الناس، پھر ناس کے نیچے زیر آ رہا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اس کو صدور مضاف نے کیا دے دیا؟ جر دے دیا۔ اسی طرح اذا جاء نصر اللہ، نصر اس کے اوپر پیش آئے، یہ رفع کس نے دیا؟ جاء فعل نے۔ نصر اللہ یہ مجرور ہے، مضاف الیہ ہے، کس کی وجہ سے؟ مضاف کی وجہ سے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دینی، فی دینی، یہ دینی نون کو زیر کس نے دیا؟ فی نے۔ تو یہ فی عامل ہے، عمل دینے والا، عمل کرنے والا، اور دینی یہ معمول ہے، اس کو کیا دے دیا؟ زیر دے دیا۔ تو یہ جو جس لفظ کے آخر میں زبر آتا ہے یا زیر آتا ہے، یہ ویسے نہیں آتا، یہ کسی عامل کی وجہ سے آتا ہے۔ اسی طرح دیکھو جو فعل مضارع آپ پڑھ رہے ہو، یفعلوا یفعلان، پھر آگے لن یفعل، لم یفعل، تو دیکھو لن یفعل، یہ لام کو زبر کس نے دیا؟ لن نے، کیونکہ آگے آپ پڑھ لو گے ان، لن، کئی، اذن، یہ 4 حروف فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، 5 صیغوں کے آخر میں نصب دیتے ہیں، 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو آگے حروف جازمہ ہے، لم یفعل، یہ لام کو جزم کس نے دی؟ یہ لم نے دیا، ان، لم، لما، لام امر لا نہیں، حروف جازمہ ہے۔ تو عامل کا مطلب ہے عمل دینے والا۔ تو یہ جو میں نے بتایا جس لفظ کے آخر میں زبر، زیر، پیش وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کسی عامل کی وجہ سے آتے ہیں، ویسے نہیں آتا۔ اب اگر میں یہاں آپ سے پوچھوں کہ زید عالم، زید کو پیش کس نے دیا؟ عالم کو کس نے دیا؟ تو یہاں لفظوں میں تو عامل نہیں ہے، یہاں عامل معنوی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ابتدا۔ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی، یعنی یہاں سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور ابتدا ہی دونوں کو کیا دیتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں۔ مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں۔ ان میں عامل معنوی ہوتے ہیں، جیسے زید عالم آپ دیکھ رہے ہو دونوں کے آخر میں پیش آ رہے ہیں، لیکن یہ پیش کس نے دیا؟ تو عامل لفظوں میں نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور کبھی نکیرہ بھی، بشرط ہے کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے۔ یوں سمجھو کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں، ہمیشہ مبتدا ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ۔ نکیرہ تب مبتدا بنے گا جب نکیرہ میں کچھ تخصیص آ جائے، اس کو کچھ خاص کیا جائے۔ نکیرہ کو جب خاص کیا جائے تو وہ معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو مبتدا بنانا درست ہے۔ تو ویسے تو مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ، معرفہ، اور خبر جو ہوتی ہے وہ نکیرہ ہوتی ہے۔ نکیرہ جب مبتدا بنتے ہیں تو نکیرہ میں کیا کی جاتی ہے؟ تخصیص کی جاتی ہے۔ پھر تخصیص کی مختلف صورتیں ہیں، وہ آپ پڑھ لیں گے، اگلے سال ہدایت النحو بھی آئیں گے وغیرہ۔
تو مبتدا اکثر معرفہ ہوتے اور کبھی نکرہ بھی، بشرطے کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے، جیسا کہ دوسری کتابوں سے معلوم ہوگا، اگلے سال ہدایت النحو میں تفصیل آئے گی۔ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، تو مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، جیسے اوپر آپ مثال میں دیکھیں زید عالم، یہ زید مبتدا ہے، عالم خبر ہے، زید مبتدا معرفہ ہے اور عالم خبر کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ خبر کبھی کبھی جملہ بھی ہوتا ہے، جملہ جیسے نیچے دیکھنا مثالیں یہ ہیں، زید ابوہ عالم، زید کہ اس کا باپ عالم ہے۔ اب زید تو مبتدا ہے، مبتدا، پھر ابو مضاف ہے، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ثانی ہے، عالم خبر ہے، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر پھر خبر ہے، مبتدا ہے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ پھر آگے دیکھیں واللہ یعصمک، یہاں اللہ مبتدا، اللہ مبتدا، یعصم فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، کاف مفعول ہے، مفعول، پھر فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہے، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہے۔ تو یہاں دیکھو اللہ مبتدا ہے اور آگے جو خبر ہے یعصم کا وہ پورا جملہ ہے، کیونکہ یعصم فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے اور کاف مفعول ہے، پھر یہ پورا جملہ خبر بنتا ہے۔ پھر آگے دیکھو العالم ان جاءکم فاکرموہ، عالم شخص اگر وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کیا کرو؟ اکرام کرو۔ پھر اسی طرح آگے دیکھو اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ اللہ مبتدا ہے، معکم یہ مضاف الیہ میں کر مفعول فی ہو کر ثابتہ کے متعلق ہو کر خبر بنے گا، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ العالم مبتدا ہے، پھر ان حرف شرط ہے، جاء فعل، کم ضمیر مفعول ہے اور جاء کے اندر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط ہے، پھر آگے فا جزائیہ ہے، اکرم فعل ہے، واو ضمیر فاعل ہے اور یہ ہو مفعول ہے، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جزا بن گیا، پھر شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ انشائیہ ہو کر یہ خبر ہے العالم مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو یہاں دیکھو العالم مبتدا ہے اور آگے ان جاءکم فاکرموہ یہ خبر پورا جملہ ہے، تو خبر کبھی مفرد اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ پورا جملہ خبر بنتا ہے۔ اور یاد رکھنا کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر مبتدا پہ مقدم ہو جاتی ہے، جیسے فی الدار زید، گھر میں ہے زید۔ یاد رکھنا جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے، جار مجرور جب بھی پہلے آ جائے تو وہ اس کو آپ کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے۔ جیسے یہاں دیکھیں فی الدار زید، تو اس کی ترکیب آپ جب کریں گے فی الدار زید، گھر میں ہے زید، فی جارہ الدار مجرور، جار مجرور میں کر متعلق ثابتن، پھر ثابتن اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر مقدم ہے اور زید مبتدا ہے مؤخر ہے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو جار مجرور جب بھی پہلے آ جائے اس کو خبر بنائیں کریں، اور یہ جار مجرور متعلق فعل کے ساتھ، مصدر کے ساتھ، اس میں مفعول کے ساتھ، اس میں فاعل کے ساتھ، صفت مشبہ اس میں تفضیل کے ساتھ، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر محذوف نکالیں گے، ثابت، حاصل، کائن وغیرہ۔ تو یہاں اس لیے فی الدار کے لیے میں نے متعلق کیا نکالا؟ ثابت نکالا۔ تو یہ ثابت کے متعلق خبر مقدم ہے اور زید مبتدا مؤخر ہے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔